بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ ایک نیک لڑکی قرآن پڑھتے ہوئے اس کی شکل کیوں چینج ہو گئی؟ اس پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کون سی ایسی غلطی کیا کرتی تھی؟ میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ گناہ جاننے کے لیے میرے تک آخر تک ضرور رہیے گا، تبھی آپ کو کہانی کی سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرتناک اور سبق آموزہ واقعہ ہے، اور خاص کر اس واقعہ کو ہماری مائیں بہنیں ضرور سنیے۔ یہ واقعہ پاکستان کا واقعہ ہے۔ پاکستان کے دوسرا علاقوں میں عبدالرحمن اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ عبدالرحمن بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ روزانہ صبح اٹھتا، فجر کی نماز ادا کرتا، اللہ کا ذکر کرتا اور جا کے مچھلیاں پکڑتا اور اس کو بیچ کر اپنی بیوی اور بچی کا پیٹ پالتا۔ عبدالرحمن کی جو بیوی تھی وہ زینب بہت ہی لالچی اور سخت دل انسان تھی۔ ایک دن عبدالرحمن کہنے لگا کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں آج ندی پہ نہ جاؤں، مچھلیاں نہ پکڑوں، آج میں گھر پہ ہی آرام کر لوں۔ اس کی بیوی غصے میں بڑبڑانے لگی، کہنے لگی کبھی تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی تیرے سر میں درد ہوتا ہے، ہر وقت کام نہ کرنے کے بہانے ہی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ عبدالرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا، نہیں بیگم، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا آج دل نہیں کر رہا کہ میں ندی پہ جاؤں، مچھلیاں پکڑوں اور ان کو بیچوں، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی غصے سے کہنے لگی، ٹھیک ہے نہ جاؤ، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بھی گھر کا کوئی بھی کام نہیں کروں گی، نہ کھانا بناؤں گی، نہ صفائی کروں گی، میں بھی آج آرام کروں گی۔ تو عبدالرحمن اپنی بیگم زینب سے کہنے لگا، تم ناراض نہ ہو، بڑے عاجزی کے ساتھ بولا، میں ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں کام پہ۔ عبدالرحمن جب گھر سے کام کے لیے نکلا، ندی میں جب جال پھینکا، جال جیسے ہی باہر نکالنے لگا تو اس کی نظر ایک سامنے پڑی ہوئی ٹوکری پر پڑتی ہے جس میں ایک بچی ہوتی ہے۔ عبدالرحمن اس ٹوکری کو باہر ندی سے نکالتا ہے۔ عبدالرحمن ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آخر اس بچے کو پتہ نہیں کون ٹوکری میں ڈال کر چھوڑ گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ عبدالرحمن نے ادھر ادھر کافی نظر دوڑائی لیکن ندی کے کنارے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ عبدالرحمن نے سوچا کیوں نہ اس بچے کو میں اپنے پاس ساتھ گھر لے چلا جاتا ہوں، یہ ادھر تو یہ مر جائے گا۔ عبدالرحمن جلدی سے گھر چلا گیا اور کہنے لگا، بیگم دیکھو میں کیا لے کے آیا ہوں۔ اس کی بیگم چلا کر بولی، جب اس نے بچی کی آواز سنی تو کہنے لگی، یہ تم کیا اٹھا کر لے کے آ گئے ہو، کس کا بچہ اٹھا کر لائے ہو؟ اس کی بیوی بہت ہی بد زبان تھی اور بولنے لگی، کیا تکلیف ہے، کیوں شور مچا رہے ہو، اوپر سے تم جلدی گھر آ گئے اور یہ پتہ نہیں کس کا بچہ اٹھا کر لے آئے ہو، ایک نئی مصیبت کو اٹھا کر لے آئے ہو، کب بازار جاؤ گے، کب پیسے لے کے آؤ گے؟ عبدالرحمن کہنے لگا، تمہیں تو ہر وقت پیسے کی ہی پڑی رہتی ہے۔ عبدالرحمن کہنے لگا، اس چھوٹی سی بچی کو دیکھو، جس نے کسی نے اس کو ٹوکری میں ڈال کر ندی میں پھینک دیا ہے۔ تو اس کی بیوی غصے سے بولی، جس کا بچہ ہے وہ جانے، میں کیا کروں اس کا، تم کیوں اس کو اٹھا کر لے آئے ہو، ایک اور مصیبت گھر میں لے آئے ہو۔ عبدالرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا، خدا کا خوف کھاؤ، میں نے اس کو دیکھا تھا، اگر میں اس کو گھر لے آیا ہوں تو اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے، تو میں اس کو ادھر چھوڑ آتا اور مچھلیاں کا چارہ بننے دیتا۔ زینب غصے سے بولی، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوئی، اس بچی کو یا تو مچھلیاں کھائیں یا کوئی اور کھائے، میں اس مصیبت کو اپنے گھر میں ہرگز بھی نہیں رکھوں گی۔ عبدالرحمن غصے سے لال پیلا ہو گیا، اپنی بیوی کو چلانے لگا، کہنے لگا، میں آج کے بعد تیری کوئی بھی بات نہیں مانوں گا، بہت تو نے کر لی من مانی۔ اور کہنے لگا، جدھر ہماری بیٹی نفیسہ پل رہی ہے، اس بچی کو بھی تم پالو گے، اپنے گھر میں رکھو گے۔ جب زینب نے پہلی مرتبہ اپنے شوہر کو اس طرح غصے سے دیکھا تو وہ گھبرا گئی، اس لیے اس بچی کو پالنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عبدالرحمن نے بڑے پیار سے اس بچی کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں بیٹیاں بڑی ہونے لگی، زندگی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک دن فاطمہ نے اپنے ابا سے کہا، کیا ابا جان، میں بھی آپ کے ساتھ ندی میں مچھلیاں پکڑنے جا سکتی ہوں؟ فاطمہ کی یہ بات سن کر اس کا باپ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹی کیا تم بھی مچھلیاں پکڑنے کا کام سیکھنا چاہتی ہو؟ فاطمہ نے کہا، ابا جان، میں بھی آپ کی طرح مچھوارہ بننا چاہتی ہوں۔ عبدالرحمن نے کہا، بیٹا ابھی تم بہت چھوٹی ہو، اپنی بہن کے ساتھ کھیلو۔
جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو پھر میں آپ کو ساتھ لے جایا کروں گا۔ اتنے میں اس کی بیوی آئی اور کہنے لگی جب وہ جانا چاہ رہی ہے تو تم اس کو کیوں ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہو؟ اچھی بات ہے نا کہ آپ کا کام جلدی ہو جایا کرے گا۔ عبد الرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا مجھے نفیسہ اور فاطمہ کو جب بھی کوئی کام سکھانا ہوگا تو میں خود سکھا لوں گا، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تم چپ ہو جاؤ۔ زینب فاطمہ کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ ایک دن اچانک عبد الرحمن کی موت ہو گئی۔ نفیسہ اور فاطمہ باپ کی موت کی خبر سن کر بہت ہی پریشان ہو گئی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، نڈال تھی۔ زینب نے اپنی بیٹی نفیسہ کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ زینب کہنے لگی ماما اب کیسا گزارا ہوگا ہمارے گھر کا گزارا، پاپا سارا چلا رہے تھے، اب پاپا چلے گئے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس کی ماں نے کہا کیوں نہیں بیٹا، فاطمہ ہے نا، اب باپ کی جگہ یہ مچھلیاں پکڑ کر لایا کرے گی اور سیل کیا کرے گی، اس نے اپنے ابو سے مچھلیاں پکڑنا سیکھا ہے۔ فاطمہ روتے ہوئے کہنے لگی ہاں ہاں امی جان کیوں نہیں، یہ کام میں کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ زینب فاطمہ سے کہنے لگی بس زیادہ پیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی جایا کرو گے کام پر، اور کون جایا کرے گا؟ باپ کے بعد فاطمہ کے تو دن ہی بدل چکے تھے۔ زینب فاطمہ سے سارا کام کروایا کرتی تھی، ندی سے پانی بھرنا اور مچھلیاں پکڑنے کا بھی کام فاطمہ ہی کیا کرتی تھی، لیکن اس کو کھانا ہمیشہ باسی اور تھوڑا سا دیا کرتی تھی۔ زینب کا ظلم دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن فاطمہ جب ندی سے پانی بھر کر لا رہی تھی تو ادھر بہت زیادہ اپنے ابو کو یاد کر کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابا جان تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میرا بہت برا حال ہے، امی مجھ پر بہت ظلم کر رہی ہے، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اس گھر میں آپ کے سوائے مجھے کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ ایسے فاطمہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی اور خود سے ہی باتیں کری جا رہی تھی۔ ابو جان میں نماز پڑھ کے روزانہ یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے ابو جان واپس آ جائیں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، لیکن ادھر کوئی جواب نہیں ملتا، جو مر جاتے ہیں وہ کہاں واپس آتے ہیں۔ وہ روتے روتے اسی طرح گھر واپس آ گئی۔ فاطمہ کے گھر آتے ہی اس کی ماں بولنے لگی آ گئی مہارانی، پانی بھرنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے؟ فاطمہ کہنے لگی امی جان مٹکے بھاری ہوتے ہیں اس لیے ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا راستہ بھی دور ہے۔ فاطمہ کہنے لگی امی جان میں آہستہ آہستہ آتی ہوں، مٹکے بھاری ہوتے ہیں، کہیں گر کے ٹوٹ نہ جائے۔ اس کی ماں کہنے لگی بس بکواس بند کرو، کوئی بھی کام تجھ سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، کھانا بھی اوپر سے اتنا کھاتی ہو۔ فاطمہ کہنے لگی ماں کھانا تو مجھے آپ جو دیتی ہو اس سے تو آدھا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ فاطمہ کہنے لگی امی جان آپ تو مجھے باسی کھانا دیتی ہے، تھوڑا سا اس سے پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ اور فاطمہ کی ماں کہنے لگی تو میرے ساتھ زبان چلاتی ہوں، تیری تو میں اچھے سے خبر لیتی ہوں۔ اس نے فاطمہ کو بہت زیادہ مارا، یہاں تک کہ اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ نفیسہ یہ سارا کچھ دیکھ کر بہت ہی مسکرا رہی تھی۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد فاطمہ اٹھ کر ندی کے پاس گئی۔ جب فاطمہ ندی کے کنارے پانی بھر رہی تھی، اپنا سر پکڑ کر رو رہی تھی، اتنے میں اللہ والا بزرگ اس فاطمہ کے پاس آیا۔ وہ اللہ والا کہنے لگا بیٹی کیا تم مجھے پانی پلاؤ گے؟ فاطمہ نے فٹافٹ مٹکا بھرا اور پانی پلا دیا۔ اس کے بعد اللہ والا کہنے لگا بیٹی تم بہت اچھی ہو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا کہ میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ فاطمہ کہنے لگی اللہ والے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ والے نے کہا کیا بیٹی واقعی تجھے کس چیز کی ضرورت نہیں؟ فاطمہ کہنے لگی نہیں، میرے ابو نے یہی سکھایا ہے جب بھی کسی کی مدد کی جائے تو کسی لالچ کے بغیر کی جائے۔ اللہ والے کی نظر فاطمہ کے سر پر پڑی جو جدت سے خون بہہ رہا تھا۔ اللہ والے نے پوچھا بیٹی ادھر کیا ہوا ہے؟ تو فاطمہ پھر سے زاروں قطار رونے لگی۔ فاطمہ نے اپنا سارا ماجرا اس اللہ والے کو بیان کیا، بتایا کہ میری ماں ہے، باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میری ماں ایسے ایسے مجھ پہ ظلم کرتی ہے، ساری سٹوری اللہ والے کو فاطمہ نے سنا دی۔ اللہ والا یہ ساری داستان سن کے کہنے لگا بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ والا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری بیٹی اس ندی کے پاس میری ایک جھونپڑی ہے جس میں میں رہتا ہوں، جب بھی کوئی ضرورت پڑے میں حاضر ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ تیری ماں تجھ پر اتنا ظلم کرتی ہے۔ اللہ والے نے کہا جاؤ میں بیٹی تجھے دعا دیتا ہوں، جو بھی تیری آنکھوں سے آنسو نکالے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔
اور جب تم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو گے، قرآن پاک پڑھا کرو گے، تمہاری آواز اتنی پیاری ہوگی کہ ہر کوئی دکھ درد جس کا بھی کوئی ہوگا، پریشان ہوگا، اس کی ساری ٹینشنیں، دکھ درد آپ کی آواز سن کر ختم ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کے اللہ والے اپنی جھونپڑی میں واپس چلے گئے اور فاطمہ بھی ندی سے پانی بھر کر سر پہ مٹکا رکھتے ہوئے واپس چل دی۔ فاطمہ نے سوچا، جاتے جاتے اس کا دل کر رہا تھا کیوں نہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ فاطمہ نے رستے میں رکی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اتنے میں سارے پرندے اکٹھے ہو گئے، خاموشی کے ساتھ اس کی تلاوت سنتے رہے۔ جب فاطمہ گھر پہنچی تو اس کی ماں پھر چلانے لگی، اس کو کہنے لگی، آ گئی مہارانی، اتنا ٹائم لگا کے آئی ہے۔ فاطمہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، امی جان، آج ندی کے کنارے مجھے اللہ والے ملے ہیں، اگر وہ مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے۔ فاطمہ کی ماں کہنے لگی، اتنا ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جاؤ ایسی باتوں کو چھوڑو، جاؤ گھر کا کام کرو، بہت سا کام پڑا ہوا ہے۔ فاطمہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، برتن دھوتے دھوتے اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ ساتھ ہی اس کی بہن نفیسہ کھڑی تھی۔ جب اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا کہ گلاس ٹوٹ گیا ہے تو اس نے اپنی بہن کے فاطمہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس کے بعد تھوڑے ہی لمحے کے بعد نفیسہ کی آواز چینج ہونا شروع ہو گئی، شکل بدلنا شروع ہو گئی۔ جب یہ سارا معاملہ ماں نے دیکھا اور وہ ڈانٹنے لگی، فاطمہ تو نے میری بیٹی کو کیا کیا ہے؟ سچ سچ بتا دے، نہیں تو میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گی، تجھے جان سے مار دوں گی۔ فاطمہ کہنے لگی، اماں، آج ندی کے کنارے مجھے اللہ والا ملا تھا، اس نے کہا تھا جو تیرے بھی کوئی آنسو نکالے گا اس کی آواز جانور کی آواز بن جائے گی، اس کی شکل چینج ہو جائے گی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی ماں یہ سن کر کہنے لگی، کیا بکواس کر رہی ہے؟ لیکن اس کی ماں اپنی حرکتوں سے پھر بھی باز نہ آئی اور اپنی بیٹی کو کہا، دفع ہو جا یہاں سے، گھر سے باہر نکل جا۔ فاطمہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ اٹھی اور باہر جا کے درخت کے پاس بیٹھ گئی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ فاطمہ کی اتنی پیاری آواز تھی اور دوسرا اللہ والا کی دعا تھی اس کے ساتھ۔ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی تو ادھر سے بادشاہ کا بیٹا گزرا۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت آواز ہے، اس کو سکون ملا۔ وہ مسلسل فاطمہ کی تلاوت سنتا رہا اور مسلسل اس کو دیکھتا رہا۔ فاطمہ اتنے میں اٹھی اور گھر کو چلنے لگی۔ فاطمہ گھر میں آ رہی تھی، گھر آ گئی تو وہ لڑکے نے جو بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے فاطمہ کا پیچھا کیا اور گھر تک آ پہنچا اور گھر پر دستک دی اور کہا، یہ کون ہے؟ اس کی ماں کہنے لگی، یہ میری بیٹی ہے۔ تو اس شہزادے کے بیٹے نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو فاطمہ کی ماں کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے فاطمہ کے لیے نہیں کہا، اس نے اپنی بیٹی نفیسہ کے لیے کہا، ٹھیک ہے، تم شادی کر لینا۔ وہ بادشاہ کا بیٹا جب بھی آتا، اس کی قرآن پاک کی تلاوت سنتا، اس کو سکون ملتا اور اس بڑھیا سے کہنے لگا کہ میں بس آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کیا کرتی کہ نفیسہ کو آگے کر دیتی اور فاطمہ کو پیچھے کھڑے کر کے فاطمہ تلاوت کرتی۔ اس کو شہزادے کے بیٹے کو یہی لگتا تھا کہ یہی تلاوت کر رہی ہے۔ فاطمہ کی ماں نے فاطمہ کو کہا کہ تو نے اس کو نہیں بتانا، میں تیری نہیں اپنی بیٹی نفیسہ کی شادی اس سے کروں گی۔ فاطمہ کہنے لگی، ٹھیک ہے امی جان، جیسے تم کہتی ہو۔ شہزادہ اسی طرح آتا، فاطمہ کی تلاوت سنتا اور پھر گھر کو چلا جاتا۔ ایک دن موقع محل دیکھ کر بادشاہ کے بیٹا جو شہزادہ تھا، اس نے اپنے ابا سے کہا، ابا جان، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے، بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں رستے میں رواں دواں تھا، میں نے ایک بہت ہی خوبصورت آواز سنی، وہ فلاں عورت ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، جب بھی وہ تلاوت کرتی ہے، جب بھی کوئی سنتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ ابا جان، میں چاہتا ہوں کہ وہ نیک عورت ہے، جو نیک لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں اس سے نکاح کر لوں، اس سے شادی کر لوں۔ بادشاہ نے کہا، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی سے میری ملاقات کروائی جائے، میں اس کی تلاوت سنوں گا اور بعد میں فیصلہ کروں گا کہ شادی اس سے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ نفیسہ جو فاطمہ کی بہن تھی، ستیلی، نفیسہ کی شکل ٹوٹلی جانور جیسے بن چکی تھی، اس کی آواز بھی جانور جیسے بن چکی تھی۔ اب بادشاہ نے پیغام بھجوایا،
बादशाह का बेटा शहज़ादा उसके घर आया, बुढ़िया के घर आया और कहने लगा, अब्बा जान कहते हैं ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं उस लड़की की आवाज़ सुनूंगा। ये सुनकर नफीसा और फातिमा की माँ हक्की बक्की रह गई, परेशान हो गई, अब क्या करेंगे। इनको बुलाया गया, बादशाह की खिदमत में हाजिर किया गया। बादशाह ने कहा, चलो बेटी, मुझे कुरान पाक की तिलावत सुनाओ। लेकिन उसकी आवाज़ तो जानवर जैसी निकल रही थी। बादशाह बहुत ही गुस्से हुआ और कहने लगा, बेटा ये बेटी है जिसके बारे में तू बात कर रही है। बादशाह गुस्से हुआ और कहने लगा, मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाया, इनके सर कलम कर दिए जाए, इनको सज़ा दी जाए। इतने में नफीसा और उसकी माँ बादशाह के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि हमने झूठ ज़रूर बोला है, लेकिन फातिमा भी मेरी बेटी है, वो कुरान पाक की तिलावत करती है, नेक है। बादशाह बहुत गुस्से से लाल पीला हो रहा था। बादशाह ने कहा, चलो फिर मुझे कुरान पाक की तिलावत सुनाओ। फातिमा ने कुरान पाक की तिलावत जो ही शुरू की तो बादशाह को एक सुकून सा मिलना शुरू हो चुका था और बादशाह राज़ी हो गया और बादशाह ने निकाह का कह दिया, ठीक है, अब तो यही मेरे बेटे की मलका बनेगी, मैं इसको अपनी बहू बनाऊंगा। लेकिन इनका क्या अंजाम किया जाए, इनका सर कलम कर दिया जाए, इन्होंने झूठ बोला, तुम पर जुल्म किया। लेकिन फातिमा ने बादशाह के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी, कहा कि मेरी बहन मेरी माँ की ज़िंदगी को बख्श दिया जाए। इस तरह नफीसा और उसकी माँ ने भी, जो कि जिनकी शक्ल जानवरों की जैसी लगने लगी, आवाज़ भी चेंज हो चुकी थी, ये फातिमा की बद्दुआ थी, उन्होंने भी फातिमा से भी कदमों में गिरकर फातिमा से माफ़ी मांगी। फातिमा की शादी हो चुकी थी। फातिमा अब बादशाह के बेटे की दुल्हन बन चुकी थी, मलका बन चुकी थी, अब बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे। नफीसा उसकी माँ को भी फातिमा ने दिल से माफ़ कर दिया था, अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी, या अल्लाह इनको गुनाहों को माफ़ कर दे। तो इतने में जब फातिमा ने माफ़ किया तो उनकी शक्ल और आवाज़ चेंज हो चुकी थी, वो सही तौर पर नज़र आने लगी। जब अल्लाह वाले को ये सारे मामले का पता चला, इस किस्से का पता चला, तो अल्लाह वाला भी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ए परवरदिगार, तेरी तू ही जानता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।